سورۃ القصص کی آیت نمبر 65۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور وہ دن بھی بڑا قابل ذکر ہے جس دن وہ ان کو پکار کر کہے گا، ماذا اجبتم المرسلین، کیا جواب دیا تم نے رسولوں کو؟ فعمیت علیہم الانباء یومئذ، پس اس دن گم ہو جائیں گی ان سے سب خبریں، فہم لا یتساءلون، اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہیں سکیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، ہاں وہ شخص جس نے توبہ کی، ایمان لایا اور اچھے اعمال اختیار کیے، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، ہو سکتا ہے کہ وہ ہو جائے فلاح پانے والوں میں سے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور تیرا پروردگار پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور پسند کر لیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ سبحان اللہ، وہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور بہت بلند ہے ان سب سے جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ، اور تیرا پروردگار ہی خوب جانتا ہے، مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، جو کچھ یہ چھپاتے ہیں سینوں میں، وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جس کو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہی اللہ ہے، کوئی معبود نہیں سوائے اس کے۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، اسی کی تعریف ہے ابتدا میں بھی انتہا میں بھی۔ وَلَهُ الْحُكْمُ، اور حاکمیت بھی اسی کی ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے آخرت کا ایک منظرنامہ بھی بیان فرمایا ہے، اس کے ساتھ ایمان والے کے لیے ایک امید افزا بشارت اور خوشخبری بھی ہے، انسانیت کے لیے ایک دروازہ بھی کھولا ہوا ہے واپس آنے کا، اس کا بھی بیان ہے۔
اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے اپنی تخلیق کا اور اختیارات کے مالک ہونے کا بھی ذکر فرمایا۔ چنانچہ پہلی بات کو ارشاد فرماتے ہوئے اللہ پاک فرماتے ہیں آخرت کے جہاں اور بہت سارے مناظر ہوں گے، وہاں ایک منظر آخرت کا یہ بھی ہوگا کہ اللہ پاک پکارے گا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اللہ پاک ان لوگوں کو پکارے گا، یا تو خود اللہ رب العالمین یا اپنے کسی منادی کے ذریعے سے ایک آواز لگائی جائے گی، ایک سوال ہوگا تمام انسانوں سے، مسلمانوں سے بھی، ماننے والوں سے بھی، نہ ماننے والوں سے بھی، سب سے ایک سوال ہوگا ماذا اجبتم المرسلین، تم نے میرے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا؟ میرے رسول آئے تھے، میرے نبی آئے تھے، میرے پیغام دینے والے آئے تھے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں تشریف لائے، آپ کے بعد آپ کے نائبین، علماء، مبلغین، واعظین، نمائندے وہ تشریف لائے، تو ماذا اجبتم المرسلین، تم نے ان رسولوں کو کیا جواب دیا تھا؟ جس طرح میرے دوستو انسان جب قبر میں رکھا جاتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ دفن کرنے والے ابھی دفن کر کے ہٹتے نہیں ہیں کہ ایک فرشتے ان کے پاس آ جاتے ہیں، 2 فرشتے آ جاتے ہیں، بٹھا دیتے ہیں، 3 سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ہوتا ہے من نبیک، تیرے نبی کون ہے؟ یا بعض روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائی جاتی ہے تصویر کی شکل میں، یا اس کی قبر سے لے کے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک درمیان سے پردے ہٹا کر آپ سامنے دکھائی دیے جاتے ہیں، اور پوچھا جاتا ہے کہ ان کے متعلق تمہارا کیا عقیدہ تھا؟ تو رسالت کا بھی سوال ہوتا ہے، نبوت کا بھی سوال ہوتا ہے، اور تیسرا سوال ما دینوں کا، تیرا دین کیا تھا؟ جس کو تو دنیا کے اندر اللہ پاک نے یہ شعور دیا، یہ سمجھ اور عقل دی کہ وہ اللہ کو بھی پہچان کے چلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سامنے رکھ کے چلا، دین کی باتوں کو اس نے پہلے نمبر پہ رکھا، تو وہ وہاں جواب دے گا من ربک، ربی اللہ، من نبیک، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما دینک، دینی الاسلام۔ اللہ ہم سب کو یہ سوال و جواب استقامت کے ساتھ اس مرحلے سے پار فرمائے، اور جس نے دنیا کے اندر رب کو نہیں پہچانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق مضبوط نہیں کیا، دین اسلام کی کوئی پرواہ نہ کی، وہ وہاں پہ کیا کہے گا؟ لا ادری، ہائے افسوس، ہائے افسوس، مجھے پتہ ہی نہیں کون ہے، کون اللہ ہے، کون نبی ہے، کیا دین ہے، میں کچھ نہیں جانتا۔ تو گویا یہ نہیں ہوگا کہ وہاں جھوٹ چل جائے، یہ نہیں ہوگا کہ وہاں دل میں کچھ ہو، زبان پہ کچھ ہو۔ جیسے دنیا کے اندر انسان اندر بظاہر کفر چھپا ہوتا ہے، زبان سے اسلام کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، اندر منافقت ہوتی ہے، زبان پہ اس کے جو ہے وہ بڑا خلوص ہوتا ہے، لیکن آخرت کی زندگی کے اندر جو دل میں ہوگا وہی زبان پہ ہوگا، درمیان سے دماغ کا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ اب تو دل میں ایک بات آتی ہے تو دماغ آرڈر دیتا ہے کہ یہ بات ایسے نہیں کرنی ورنہ مار پڑے گی، اس طرح کرو، تو دل میں کچھ ہوتا ہے، زبان پہ کچھ ہوتا ہے۔
لیکن وہاں دماغ کا رشتہ کاٹ دیا جائے گا، جو دل میں ہوگا وہی زبان پہ آئے گا۔ دل میں رب ہے تو زبان پہ آئے گا ربی اللہ، دل میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اپنائیت، چاہت اور عقیدت ہے تو زبان پہ آئے گا ھذا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام کے ساتھ محبت اور اسلام پہ چلنے کی کوشش اور محنت ہے تو وہاں زبان پہ بھی آئے گا دینی الاسلام، یہ تو میرا پیارا دین دین اسلام ہے۔ نہیں ہوگا تو پھر جواب نہیں دے پائے گا۔ تو وہاں آخرت میں بھی یہ سوال ہوگا، ماذا اجبتم المرسلین، میرے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا؟ میرے رسول جب تمہارے پاس آئے تھے کیا رویہ اختیار کیا تھا؟ اب جس نے انکار کیا ہوگا، جس نے مقابلہ کیا ہوگا، جس نے نبیوں کا ساتھ دینے کی بجائے مخالفت کی ہوگی، اللہ فرماتے فعمیت علیہم الانباء، اس کی ساری خبریں گم ہو جائیں گی۔ عامیت اندھا ہو جانا، یعنی وہ ایسا ہو جائے گا جیسے اس کو پتہ ہی نہیں ہے، یادداشت ڈیلیٹ ہو جائے گی، عقل و خرد سے سب صاف ہو جائے گا، کچھ نہیں یاد آئے گا۔ یار میں یہاں پہ کیا کہوں، میں نے ساتھ دیا تھا، میں نے مخالفت کی تھی، میں نے محبت کی تھی، نفرت کی تھی، میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات مانتا رہا یا ٹھکراتا رہا۔ اللہ فرماتے ساری خبریں مٹ جائیں گی، گم ہو جائیں گی، کچھ یاد نہیں آئے گا۔ اور پھر یہ بھی نہیں ہوگا کہ یاد نہیں تو چلو دائیں والے سے پوچھ لے، بائیں والے سے پوچھ لے، کسی سے پوچھ لے کہ یار اس سوال کا کیا جواب دینا ہے۔ اللہ فرماتے فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، وہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہیں سکیں گے۔ صورتحال ایسی ہوگی، ہیبت اور خوف ایسا ہوگا، آخرت کی وحشت اتنی زیادہ ہوگی کہ ایک دوسرے سے پوچھنے کی ہمت بھی نہیں ہوگی، سوال ہی نہیں کر سکیں گے۔ اب قرآن کریم کا انداز دیکھے، ایک طرف تو قرآن کریم پوری طرح سے خبردار کرتا ہے، ڈراتا ہے، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، لیکن دروازہ بھی بند نہیں کرتا، کھڑکیاں بند نہیں کرتا کہ نہیں واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جب تک سانس کی ڈوری چل رہی ہے اللہ پاک واپسی کا راستہ دیتے ہیں۔ فَأَمَّا مَن تَابَ، ہاں جو شخص توبہ کر لے، وَآمَنَ، ایمان قبول کر لے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اپنے اعمال کو درست کر لے، اچھا کر لے، فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، ہو سکتا ہے اس کو چھٹکارا مل جائے، ہو سکتا ہے وہ فلاح پا جائے، کامیاب ہو جائے۔ میرے محترم دوستو، توبہ بھی ضروری ہے۔ جب تک سانس کی ڈوری چل رہی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا توبۃ العبد ما لم یغرغر، بندے کی توبہ تب تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک اس کی جان گلے میں اٹک نہ جائے۔ جب جان نکلنا شروع ہو جاتی ہے، آخرت کے مناظر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں تو توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جب تک ابھی آخرت کے مناظر شروع نہیں ہوئے، جان نکلنی نہیں شروع ہوئی، توبہ کا دروازہ نہیں، توبہ کے گیٹ کھلے ہیں۔ ایک دفعہ بندہ اللہ کے سامنے آ کے عاجزی کے ساتھ کہے یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، اللہ بخشش کے دریا بہا دے، توبہ کر لے، ایمان لے آئے، اچھے اعمال اختیار کر لے، اللہ پاک فرماتے ہو سکتا ہے اس کی جان چھوٹ جائے، ہو سکتا ہے وہ فلاح پا جائے، ہو سکتا ہے وہ کامیاب و کامران اور بامراد ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ توبہ بھی کرے، ایمان بھی لائے، اعمال صالحہ بھی اختیار کرے، پھر بھی اللہ یہ نہیں فرما رہے بے لازماً فلاح ملے گی، اللہ فرما رہے ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ یہ میرے اور آپ جیسے، میرے جیسے لوگوں کے لیے کہہ لیں کہ اللہ نے اصلاح کی ہے کہ اپنی عبادتوں پہ ناز نہ کرنا،
اپنے توبہ اور ایمان پہ فخر نہ کرنا، اپنے اعمال پہ گھمنڈ نہ کرنا۔ پتہ نہیں انجام کیا ہوگا، پتہ نہیں انجام کیا ہوگا۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے، خاتمے پر ہوتا ہے۔ بعض اوقات ساری زندگی اللہ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے والا، ماتھا زمین پہ رکھنے والا، اللہ اللہ کرنے والا، دین کی محنت کرنے والا، کوئی ایسا گناہ اور جرم ہوتا ہے اللہ پاک موت سے پہلے ایمان سے نکال کے کفر میں پھینک دیتے ہیں، ساری زندگی کے اعمال برباد و بیکار چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے ساتھیوں میں، آپ پہ ایمان لانے والوں میں ایک شخص شامل تھا، ایمان بھی لایا، صحابی رسول بھی بنا، اور پھر اللہ نے یہ مقام بھی دیا کہ وحی لکھا کرتا تھا، کاتب وحی بھی تھا۔ اتنا بڑا اونچا مقام ملا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیکرٹری، منشی، کاتب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی لکھوا رہے ہیں۔ قرآن پاک کی آیات ہیں سورۃ المؤمنون کے اندر جہاں اللہ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ یہاں تک آپ نے لکھوایا انسان کی تخلیق کا ذکر کہ انسان کو اللہ کیسے کیسے پیدا کرتا ہے۔ اب وہ لکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہے۔ اگلا جملہ اس کی زبان پہ آ گیا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اللہ بڑی برکتوں والا ہے جو بڑا خوبصورت پیدا کرنے والا۔ یہ جملہ اس کی زبان سے نکلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی لکھ لو، یہ آیت کا حصہ ہے، آگے وحی کا حصہ بھی یہی جملہ تھا۔ اب اس پہ شکر کرنے کی بجائے، اس پہ عاجزی کرنے کی بجائے شیطان نے دل میں گھمنڈ پیدا کر دیا، ہو اس کا مطلب ہے قرآن تو میں بھی بنا سکتا ہوں، قرآن تو میں بھی بنا سکتا ہوں۔ میرے دل میں یہ جملہ آ گیا، گھمنڈ آ گیا، غرور آ گیا، تکبر آ گیا، ناز آ گیا۔ اللہ کے دربار میں ایسا راندہ درگاہ ہوا، ایسا مردود ہوا کہ پھر صحابیت بھی گئی، ایمان بھی گیا، مرتد ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، ایمان سے بھی ہاتھ دھونے پڑے۔ اس لیے انسان بڑے سے بڑے مقام پہ بھی پہنچ کے خود کو یہ نہ سمجھے کہ میں تو بخشی ہوئی روح ہوں، میں تو پہنچی ہوئی سرکار ہوں، میں تو بخشا بخشایا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب کچھ کر کے بھی ہو سکتا ہے فلاح مل جائے، اختیار پھر بھی کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کے پاس۔ اسے فرمایا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، یہ اعمال کرو، ہو سکتا ہے اللہ تمہیں نجات دے۔ اعتماد ہونا چاہیے، امید ضرور ہونی چاہیے، ڈرتے بھی رہنا چاہیے، امید بھی رکھنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مشہور ہے کہ قیامت کے دن اگر اعلان ہو کہ سب انسان جنت میں جائیں گے، صرف ایک بندہ جہنم میں جائے گا، فرمایا مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ ایک میں ہی نہ ہوں۔ حالانکہ جنت کی بشارتیں مل چکی، صاف ستھری سچی زبان سے جنت کی بشارتیں مل چکی، اور امید، یہ ڈر ہے۔ اور امید کتنی ہے؟ فرمایا اگر اعلان ہو جائے کہ سب جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جنت میں جائے گا، تو مجھے رب کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ایک جنتی میں ہوں گا۔ امید بھی اتنی، تو ڈرتے بھی رہنا چاہیے، اعمال کرتے بھی رہنا چاہیے، گھمنڈ اور ناز اور فخر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں ایمان پہ سلامتی اور استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے تیرا رب پیدا بھی کرتا ہے جو چاہتا ہے، وَيَخْتَارُ، اور چھانٹ بھی لیتا ہے، منتخب بھی کر لیتا ہے، چن بھی لیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اس جملے کا کیا مطلب؟ علماء نے لکھا ہے ایک مطلب تو یہ کہ بعض کافر اعتراض کرتے تھے
کہ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نبی بنایا، کسی اور کو کیوں نہیں بنا دیا؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، مکے اور طائف میں بڑے بڑے عظیم لوگ ہیں، سردار لوگ ہیں، وڈیرے اور نواب لوگ ہیں، ان پہ وحی کیوں نہیں آئی؟ آمنہ کے در یتیم پہ ہی کیوں وحی آئی؟ تو اللہ پاک نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، وہ جس کو چاہے نبوت کے لیے پیدا کر دے اور جس کو چاہے نبوت کے لیے منتخب کر دے۔ سادہ لفظوں میں کہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم مامے لگتے ہو، اختیار میرا ہے، میں جس کو چاہوں نبی بنا دوں، پسند میری ہے، انتخاب میرا ہے، میں جس کے سر پہ چاہوں تاج نبوت سجا دوں، میں جس کے سر پہ چاہوں تاج ختم نبوت سجا دوں، یہ میرے اختیار میں۔ ایک مطلب تو اس جملے کا یہ ہے، اور دوسرا مطلب بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ تیرا رب جو چاہے پیدا بھی کرے اور جو چاہے فیصلے بھی کرے، یعنی دین بھی اسی کا ہے، کسی چیز کو حلال کرے کسی کو حرام کرے، اختیارات کا مالک کون ہے؟ اللہ، کسی کا کوئی اختیار نہیں۔ اور یہیں پہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے مسند بزاز کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے تمام جہان والوں میں سے اختار اصحابی، میرے صحابہ کو اللہ نے چن لیا۔ تمام جہان والوں میں سے چنے ہوئے لوگ کون ہیں؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ اور اسی میں حدیث میں فرمایا، اللہ نے ساری امتوں میں سے میری امت کو چن لیا۔ اللہ ہمیں منتخب امت میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا، کتنی بڑی نعمت ہے۔ سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے امتی ہے۔ اللہ ہمیں اسی ایمان پہ موت نصیب فرمائے۔ اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہی لکھا ہے کہ مخلوقات میں سے اللہ جس کو فضیلت دے دے، یہ اللہ کو اختیار ہے۔ جنتیں بنائی، اعلیٰ جنت جنت الفردوس بنا دی، کوئی جنت کہہ نہیں سکتی جی میرے اندر کیڑی کمی سی، مینوں کیوں پیچھے ہٹاتے۔ آسمان بنائے 7، اعلیٰ آسمان 7ویں کو بنا دیا۔ اللہ نے ساری دنیا کی جگہ بنائی، اعلیٰ شہر مکہ المکرمہ کو بنا دیا۔ ساری دنیا کی عبادت گاہیں بنائی، اعلیٰ عبادت گاہ بیت اللہ کو بنا دیا۔ ساری دنیا کے اندر بہت ساری راتیں بنائی، اعلیٰ رات شب قدر کو بنا دیا۔ سال کے 12 مہینے بنائے، سب سے اعلیٰ مہینہ رمضان المبارک بنا دیا۔ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں فرشتے بنائے، اعلیٰ فرشتہ جبرائیل امین علیہ السلام کو بنا دیا۔ 1.25 لاکھ نبی بنائے علیہ السلام، سب سے اعلیٰ نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا۔ تیرا رب جو چاہے پیدا بھی کرے، جس کو چاہے اختیار بھی کرے، اس کے اختیارات میں کوئی دخل نہیں دے سکتا۔ فرمایا ما کان لہم الخیرہ، ان کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں۔ سبحان اللہ، وہ ہر عیب سے پاک، ہر کمی اور نقص سے پاک، اس کے مقابلے میں کوئی اختیاروں والا نہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ فلاں کو بھی اختیار ہے، فلاں کے پاس بھی اختیار ہے، فرمایا تعالی عما یشرکون، تیرا رب ایسے شرک والوں سے بہت اونچا ہے جن کو یہ مورتیاں بنا کے، شبیہیں بنا کے کسی انسان کو، کسی فرشتے کو، کسی جن کو، کسی نبی ولی کو یہ اللہ کے برابر کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے برابری بہت دور ہے، میں تو بہت اونچا ہوں۔ تعالی عما یشرکون، میری ذات بہت اونچی ذات۔ باقی فرمائے ان کے دل میں کیا ہے، ربک یعلم، تیرا پروردگار بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ ما تکن صدورہم، سینوں میں کیا چھپا کے بیٹھے، وما یعلنون، اور زبان سے کیا ظاہر کر رہے ہیں۔ دل میں کیا ہے، زبان پہ کیا ہے۔ انسانوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن رب کو کوئی دھوکہ نہیں دے، وہ تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، فرمایا سنو لوگو،
وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مشکل کشا وہی ہے، حاجت روا وہی اللہ ہے، بگڑی بنانے والا صرف اللہ ہے، مسئلے حل کرنے والا صرف اللہ ہے۔ لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، ابتدا میں بھی تعریف اسی کی ہے، انتہا میں بھی تعریف اسی کی ہے۔ پہلے بھی وہی ہے، آخر میں بھی وہی ہے۔ کچھ نہیں تھا تب بھی اللہ ہی تھا، کچھ نہیں ہوگا تب بھی کون ہوگا؟ اللہ ہی۔ پہلے بھی وہی، آخر بھی وہی۔ وَلَهُ الْحُكْمُ، حکم بھی اسی کا ہے، حاکمیت اعلیٰ بھی اسی کی ہے، سب پہ آرڈر بھی اسی کا چلتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، واپس بھی سب نے کہاں جانا ہے؟ اسی اللہ کے پاس جانا ہے، اسی کے سامنے پیش ہونا ہے۔ لہذا اس پیشی سے ڈرو، اس اللہ کے ساتھ تعلق جوڑو، اللہ کے نمائندے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، اسی میں عزت ہے، اسی میں آخرت کی نجات اور فلاح ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کا یقین بھی نصیب فرمائے، اس پہ عمل بھی نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔